104 آیت نمبر ہے 104۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الم یعلموا، کیا لوگ جانتے نہیں، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، بے شک اللہ تعالی ہی ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس آیت کے الفاظ بھائی ایک مسلمان کو کتنا لطف دیتے ہیں، آپ ذرا ان پر الم یعلموا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ نہیں جانتے اس بات کو، ان اللہ ہوا، بھائی دیکھنا ہم چونکہ اجمی ہے نا، عربی نہیں سمجھتے، ان بڑی کلام میں قوت اور تاکید پیدا کرنے جیسے کہتے ہیں پکی بات ہے۔ اچھا پھر ہوا سے بھی لفظ اللہ ہی مراد ہے، ان اللہ ہوا، لوگ جانتے نہیں، یقیناً پکی بات ہے، یقبل توبۃ عن عبادہ، اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ ہو توبہ، بھائی ہو کیا؟ توبہ۔ ہدیہ کو کوئی بندہ قبول کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہو ہدیہ ہی۔ ایک بندہ معذرت کو قبول کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ معذرت ہی ہو، وقت کو ٹالنا نہ ہو۔ جو صحیح توبہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں۔ مولانا روم کا کیا ہی پیارا جملہ ہے، اگر ایک دن میں صحیح توبہ 100 مرتبہ بھی ٹوٹ جائے، بندہ دوبارہ کرے، اللہ 100 مرتبہ قبول کرتے ہیں، بلکہ 100 کیا، اللہ 1000 مرتبہ ایک دن میں قبول کر۔ دنیا کا کوئی ادارہ، کوئی انسان، کوئی اوپر والا، کوئی مقتدا، کوئی رہنما، کوئی بڑا، کوئی سرپرست، کوئی استاد، کوئی ماں باپ اتنی معذرت قبول نہیں کرتا جتنی ہماری اللہ قبول کرتے ہیں، جتنی ہماری اللہ قبول کرتے ہیں۔ ہو توبہ۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہا جاتا ہے پیچھے جو ہو گیا اس پر شرمندہ ہونا، دل میں ندامت ہونا، پیچھے جو کچھ کیا غلط کیا ہے، آئندہ پکا عزم ہونا کہ یار انشاءاللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور نمبر 3، عملی طور پر فی الحال اس گناہ سے الگ ہو جانا۔ اور اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ جس گناہ کی تلافی ممکن ہو اس کی تلافی کی کوشش کرنا۔ نمازیں چھوڑی ہیں، پیچھے جو رہ گئی ہیں ان پر شرمندہ ہیں، ان کو قضا کرنا ہے، آئندہ نماز نہ چھوڑنے کا عزم ہے، اور آج ہی سے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ اس توبہ کو قبول نہ کرے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، بار بار فرما رہے ہیں۔ بلکہ میں اگر آپ کو ایک بات عرض کروں، ہو سکتا ہے میرے لفظ کمزور ہوں، لیکن یہ بات قرآن حقیقت بیان کر رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے میرے اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے خاص تعلق ہے، جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہے ہی یہ
کہ میرے بندوں سے غلطی ہو وہ مجھ سے کیا مانگے؟ معافی مانگے۔ جیسے وہ مشہور حدیث ہے نا، اگر یہ ایسے لوگوں سے، ایسی مخلوق سے بھر جائے جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ اس نظام کو ختم کر دیں گے۔ ویسے تو فرشتے تھے بھائی، کیا تھے؟ فرشتے تھے۔ فرشتوں کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو اگر صرف اپنی عبادت مقصود ہوتی تو ہم فرشتوں سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ فرشتے تو پہلے ہی موجود تھے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق موجود تھی جو ہر وقت اللہ کی تسبیح پاکی بیان کر رہی ہے۔ لیکن میری ایک بات سمجھنا، فرشتے چونکہ گناہ نہیں کرتے، جب گناہ نہیں کرتے وہ اللہ کی صفت غفور، اللہ کی صفت رحیم، اللہ کی صفت تواب کو بھی سمجھ نہیں سکتے، چونکہ انہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جتنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ کیوں بنایا، جبرائیل کو کیوں نہیں بنایا؟ دیکھو سچی بات یہ ہے کہ جبرائیل میں اہلیت نہیں ہے اللہ کا خلیفہ بننے کی، اس لیے کہ جبرائیل اللہ تعالیٰ کی بہت کی صفات کو سمجھ۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم بھوک لگنے کے بعد جب کھانا کھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا پلایا، میری بھوک کو دور کیا۔ اور اب جبرائیل کو بھوک لگتی نہیں ہے، جبرائیل کھانا نہیں کھاتے، جبرائیل کو کیا پتا وہ اللہ کی پیٹ بھرنے کی، رازق اور رزاق ہونے کی صفت کیا ہے، چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں۔ حضرت جبرائیل کو پیاس نہیں لگتی، تو اس لیے حضرت جبرائیل نہ پانی پیتے، نہ پانی پینے کے بعد اللہ کے شکریہ کے جو احساس پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نہ کبھی بیمار ہوتے، نہ ان کا کبھی آپریشن ہوا، ان کو کیا پتا اللہ کس طرح شافی ہیں۔ وہ تو اس انسان کو دن رات پتہ ہے نا، یہ بیمار ہوتا ہے، اپنے اللہ سے شفا پاتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اوہو میرا اللہ کتنا بڑا شافی ہے کہ مجھے اس مرض سے اس اللہ نے کس طرح شفا دی ہے۔ حضرت جبرائیل نے نہ کبھی ذلت دیکھی، نہ حضرت جبرائیل کا کوئی بگاڑ سکتا۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ انسان بڑی مصیبتوں میں پھنستا ہے اور اللہ جل جلالہ پھر اس کو نکالتے ہیں، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ دستگیر ذات کیسی ہوتی ہے، بازو پکڑنے والی ذات کیسی ہوتی ہے۔ انسان میں اللہ کی صفات کو سمجھنے کی جتنی اہلیت ہے اتنی اہلیت ملائکہ کے اندر بھی نہیں ہے۔ اس لیے کیا خوب کہا کسی نے، حضرت جبرائیل جس دن پیدا ہوئے اللہ نے ان کو بنایا، اس دن بھی جبرائیل تھے، اور قیامت والے دن جب اللہ ان کو فنا کرے گا اس وقت بھی کیا رہے گا؟ جبرائیل۔ ادھر یہ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی نام کوئی نہیں، 7 دن کے بعد ماں باپ نام رکھ دیتے ہیں، اس کا سادہ نام ہوتا اور اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر آگے جا کے سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتا ہے، پھر یہ نمازی بن گیا، پھر یہ حاجی بن گیا، یہ پھر عابد بن گیا، پھر یہ زاہد بن گیا، پھر یہ متقی بن گیا، پھر یہ قرآن کا قاری بن گیا، کرتے 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 صدیق بن گیا، شہداء بن گیا، صالحین میں سے ہو گیا، مومنین میں سے ہو گیا، درجات چڑھتے 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 چڑھتے، اور سب سے اونچا درجہ جو نبوت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں۔ یہ انسان کا بچہ جس دن پیدا ہوا تھا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مقامات پر چڑھتے چڑھتے بھائی کہاں تک پہنچ گیا؟ نبوت تک پہنچ گیا۔ اور حضرت جبرائیل جس دن پیدا ہوئے تھے اللہ نے بنایا تھا، اس دن بھی جبرائیل، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو فنا کرے گا اس دن بھی بھائی کیا ہوں گے؟ وہ اپنے درجات میں ایک بالش کے برابر بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہاں فرمایا الم یعلموا، اوہو کیا لوگ جانتے نہیں؟ وہ لوگوں کو پتہ نہیں اس بات کا، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، بے شک وہ اللہ ہی قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی توبہ کو، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو، زکوٰۃ کو لے لیتا ہے۔ لینے کا کیا مطلب؟ قبول کر لیتا ہے۔ میں اس کا یوں ترجمہ کروں، اور اللہ ہی ہے وہ جو صدقات کو قبول کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو مجھے اور آپ کو نوازنے کے لیے قبول کرتا ہے۔ وہ ترمذی میں بھی، ابو داود میں بھی، حدیث کی کئی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جب تم کوئی صدقہ کرتے ہو، اللہ اگر وہ صدقے کا ایک لقمہ بھی ہو، کسی جگہ کھجور کا ذکر ہے، اللہ اس کو لے لیتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں۔ ہم اللہ کی صفت کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اور اللہ دائیں ہاتھ میں کیسے لیتے ہیں، اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تمہارے دیے ہوئے ایک لقمہ کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔
حضور نے فرمایا بالکل اس طرح جس طرح تم گھوڑے کے بچے کو لیتے ہو اور اس کو پالتے ہو تاکہ آگے میرا کام آئے گا، اس کو پالتے پالتے طاقتور گھوڑا کر لیتے ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ بھی گھوڑے کی بچے کی طرح تمہارے دیے ہوئے ایک لقمے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، پالتے پالتے کل قیامت والے دن وہ تمہارا ایک لقمے کا دیا ہوا صدقہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ کس کے برابر ہو جاتا ہے؟ 3.5 میل مربع ہے احد پہاڑ، بھائی کتنا؟ 3.5 میل مربع ہے، فرمایا وہ اتنا ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ، پھر وہی بات ڈبل تاکید کے ساتھ، انا اللہ کا نام آ گیا، پھر ہوا آ گیا، یقیناً وہ اللہ ہی التواب۔ یہاں بھائی 4 آ گئی، بھائی سننا ذرا میری بات، پیچھے 3 تاکیدیں تھیں، یہاں 4 آ گئیں۔ ان اللہ ہوا التواب بھی اس میں مبالغہ ہے، بے شک یقیناً وہ اللہ ہی توبہ کو بہت قبول کرنے والے ہیں، الرحیم، اور وہ بہت رحم کرنے والے ہیں۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے اعملوا، تم عمل کرتے رہو۔ یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا ابھی کہ توبہ کی شرطوں میں سے ایک یہ ہے کہ مستقبل میں پکے عزم کے ساتھ گناہ کو چھوڑنا اور نیکی کرنا، یہ توبہ کی ایک شرط ہے۔ اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جب توبہ کر لی، اب اللہ دیکھیں گے تم کس ڈگر پر چلتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کس کو دیکھیں گے؟ تمہارے عمل کو۔ اگر تمہارا عمل مسلسل صحیح چلتا رہا، کل کے درس میں نے بتایا تھا کہ نیک عملوں سے بھی بھائی گناہ معاف ہوتے ہیں کہ نہیں؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ پھر جب توبہ کرنے کے بعد یہ بندہ عمل کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور جو چھوٹے موٹے بچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر کے ان کے جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا، تم نیک عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ یہ منافقوں کو بھی بطور خاص کہا گیا ہے کہ تم اوپر سے قسمیں کھاتے ہو، قسمیں کھا کر تم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو، اصل تمہارا عمل دیکھا جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا، آپ ان منافقوں کو لوگوں کو بتا دیجئے تم عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھیں گے، وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اس کے رسول اور ایمان والے بھی تمہارے عملوں کو دیکھیں گے، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا، تمہیں حاضر کر دیا جائے گا، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، اس ذات کی طرف جو پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، وَالشَّهَادَةِ، اور ظاہر کو بھی جانتا ہے، غیب کو بھی جانتا ہے، موجود کو بھی جانتا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا ان سارے عملوں کو جو تم کرتے رہے ہو۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے کچھ لوگ وہ ہیں مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے حکم کی امید لگائے بیٹھے ہیں، اما يعذبهم، یا اللہ ان کو سزا دے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے۔ ان کا ذکر آگے 1.5 رکوع کے بعد آ رہا ہے، اس آیت کی تفصیل وہاں آ رہی ہے کہ جو 3 صحابہ رہے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ کا علم بھی کامل ہے، اللہ کی حکمت بھی کامل ہے۔ آگے قرآن کریم نے مسجد زرار کا ذکر کیا، لفظ بہت مشہور ہے، مسجد زرار بہت مشہور ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دنیاوی طور پر سرداری کا امیدوار تھا عبداللہ ابن ابی۔ ابھی 3-4 رکوع پہلے میں نے اس کے حسد کی بنیاد آپ سے عرض کی تھی۔ مذہبی طور پر اپنی دکان چمکانے کے لیے پوری تیاری میں تھا ابو عامر راہب کہتے تھے اس کو، ابو عامر راہب۔ یہ مدینہ کا باشندہ تھا، اور جو مدینہ کے عظیم الشان 2 قبیلے ہیں اوس اور خزرج، یہ خزرجی تھا، عیسائی ہو گیا تھا، عیسائی راہب بن گیا تھا، اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ اور اس کے مضافات میں عیسائیت کے لیے بہت کوشاں تھا۔ آپ علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ آ گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کچھ سوالات کیے، آپ نے اس کے جوابات دیے۔ آخر میں پھر اس نے ایک بدتمیزی کہہ لیجئے، ایک اس کی دیدہ دلیری کہہ لیجئے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، اچھا آپ میں سے مجھ میں اور آپ میں جو حق پر ہو، کیا لفظ استعمال کیا؟ میرے اور آپ میں سے جو حق پر ہو اللہ اس کی مدد کرے، جو حق پر نہ ہو وہ بے یار و مددگار سفر میں اپنے اہل و عیال سے دور لاوارث ہو کر مرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا آمین۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فوراً فرمایا آمین۔ بعد میں پھر ایسا ہی ہوا کہ یہ شام میں اکیلا بے یار و مددگار وہاں مرا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ جو ابو عامر راہب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد اس نے بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی موقع ضائع جانے نہیں دیا، ہر سازش یہ کرتا تھا۔ ہجرت کے بعد یہ غزوہ بدر کے بعد یہ مستقل مکہ گیا، مکہ والوں کو جنگ کے لیے ابھارتا رہا، غیرت دلاتا رہا۔ غزوہ احد کی جنگ بھڑکانے میں اس کا بڑا دخل تھا، ہر جنگ میں یہ کافروں کے ساتھ رہا۔ خندق میں بھی اس نے بڑی سازشیں کی۔ جس وقت غزوہ حنین میں اللہ جل جلالہ نے بنو حوازن کی کمر توڑ دی، چونکہ وہ عربوں کا سب سے بڑا سب سے مضبوط قبیلہ تھا، اور اس کی شکست کے بعد اندازہ ہو گیا کہ عربوں میں اب کوئی قبیلہ کوئی علاقہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ مسلمانوں کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے۔ پھر یہ مایوس ہو گیا، اور مایوس ہو کر یہ پھر شام ہرقل کے پاس بھاگ گیا جو نصرانی تھے، اور وہاں جا کے اس نے ساز باز کی، نصرانی کو بھڑکایا کہ کسی طرح مدینہ منورہ پر حملہ کریں۔ بعض مورخین کی یہ رائے بھی ہے کہ تبوک میں جو کچھ ہوا اس میں بھی ہرقل کو اسی نے بھڑکایا تھا۔ ہرقل نے اسے کہا، جب اس نے ہرقل کو یہ دعوت دی کہ تم مدینہ منورہ پر حملہ کرو، تو ہرقل نے کہا کہ آپ ایسے کرو، آپ چونکہ مدینہ کے رہنے والے ہو، خزرجی ہو، تمہارے سارا خاندان وہاں ہے، وہاں کوئی اپنا مرکز بناؤ جہاں اپنی ٹیم کو جمع کرو تاکہ اندر سے تمہاری بھی کوئی طاقت ہو، باہر سے ہم حملہ کریں۔ اس نے اپنے منافقین کے ساتھ خط و کتابت تھی، اس نے اس کی ہدایت پر پھر اس کی جو ٹیم تھی عبداللہ ابن ابی کی خبیثوں کی، انہوں نے مسجد قباء کے پاس ایک مسجد بنائی۔ مسجد قباء کے پاس کیا بنائی؟ ایک مسجد بنائی، اور اس کا ظاہری بہانہ یہ بنایا کہ چونکہ مسجد نبوی دور ہے اور یہاں بوڑھے اور کمزور بھی ہیں، کبھی بارش ہوتی ہے، موسم خراب ہوتا ہے، اتنی دور جایا نہیں جاتا، ہم نے کمزور لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں، کن کے لیے؟ کمزور لوگوں کے لیے ہم یہ مسجد بنا رہے ہیں۔ مسجد بنائی، اور ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کیا کہ ہم نے اس غرض کے لیے مسجد بنائی ہے، آپ تشریف لائیں اور آپ وہاں نماز پڑھ دیں۔ مقصد جھانسا دینا تھا اور حضور کو وہاں دعوت دے کر اپنی اس جگہ کو، اپنے اس مرکز کو معتبر بنانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اللہ کے نبی ان دنوں بالکل تبوک کی تیاری میں تھے، فرمایا میں غزوہ تبوک سے واپس آ جاؤں تو پھر میں وہاں آپ کی مسجد میں آ کے نماز پڑھ دوں گا، چونکہ صحابہ اکرام کا معمول تھا۔ صحابیات بھی فرمائش کرتی رہتی تھیں، بہت سی بوڑھی خواتین صحابیات حضور کے پاس آ جاتی، اللہ کے نبی میں گھر میں نماز پڑھتی ہوں، آپ میرے گھر میں آ کے ایک کونے میں نماز پڑھ دیں، میں پھر اسی کونا کو مستقل اپنے لیے کیا بنا لوں گی؟ مسجد بنا لوں گی۔ برکت، صحابہ اکرام یہ برکت حاصل کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام تبوک میں تشریف لے گئے۔ جب تبوک میں اللہ جل جلالہ نے ہرقل اور اس کی فوجوں کو اتنی ہمت نہ دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکیں اور وہ ذلیل و رسوا ہوئے، آپ واپس آ رہے تھے، ابھی مدینہ سے کافی دور تھے کہ یہ آیات آ گئیں، اور انہوں نے ان آیات نے آ کے بتا دیا کہ وہ جو مسجد بنائی گئی ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، کفر کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے ایک مورچہ اور ایک مرکز بنایا گیا ہے، اس کا مسجد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ سے کافی دور تھے،
آپ نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ فی الفور جاؤ، جا کے اس مسجد کو منہدم کر دو، وہ نام مسجد ہے، حقیقت میں وہ کوئی مسجد نہیں ہے۔ پھر اس کو منہدم کر دیا گیا۔ مورخین اور علامہ ابن کثیر جیسے ثقہ مورخ اور مفسر نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ جہاں یہ بنائی گئی تھی پھر اس جگہ میں اتنی نحوست آئی کہ تاریخ میں جب بھی وہاں کوئی آباد ہوا ہے، ایک غریب صحابی کو وہ جگہ دے دی گئی تھی، ان کی اولاد وہاں ہوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اس جگہ کو ویران رہنے دو، یہاں نحوست آ گئی ہے، یہاں کوئی بھی رہ نہیں سکتا۔ بہرحال اس مسجد کو ختم کر دیا گیا۔ اور میں نے شاید پہلے بھی آپ سے وہ خدا کی قدرت ہماری عقل، فہم، شعور سے بہت اوپر ہے۔ نوح علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر، زمانہ نبوت 950 سال، اور بیٹا بھائی کیا؟ بدترین کافر۔ قوم اصحاب کہف سارے بے دین، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایسے پاکیزہ نفوس کو غار میں سلا دیا، اس کی شان۔ ابو جہل اس امت کا فرعون، اور اس کے صحابی اس کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کیا بنے۔ صدیق اکبر کی اپنی ایک شان ہے۔ صدیق اکبر کا بیٹا جو جب صدیق اکبر فوت ہوئے صرف 2 سال کا تھا، حضرت عثمان کے قاتلوں میں پیش رہا۔ اور پھر صدیق اکبر کا یہی بیٹا جو حضرت عثمان کے قتل میں پیش رہا، اسی کے بیٹے قاسم آگے جا کے بہت بڑے محدث بنے، امام مالک کے استاد ہیں موطا مالک میں۔ یہ خدا کی شان ہے، باپ کچھ اور بیٹا کچھ۔ اس پر اب یہاں کیا ہوا؟ یہی ابو عامر خود اتنا بڑا بدبخت اور مسجد زرار کا بانی، ساری جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے والا، اور اس کے بیٹے مشہور صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، لقب ہے ان کا غسیل الملائکہ۔ وہی عظیم الشان مشہور صحابی اسی کے بیٹے ہیں حضرت حنظلہ۔ غزوہ احد والی رات ان کی شادی ہوئی تھی، اور حالت جنابت میں تھے کہ مدینہ میں فوراً اطلاع گئی کہ احد میں مشکل پڑ گئی ہے، اس طرح حادثہ ہو گیا ہے۔ تو مدینہ کے سارے لوگ پھر جو پیچھے تھے تلواریں لے کر بھاگے۔ حضرت حنظلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھیوں کی دفاع کے لیے تلوار لے کر بھاگے، اور میدان احد میں جا کے کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ جب شہداء کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، چونکہ جنگ یہ گتھم گتھا اور ہاتھا پائی تک یہ جنگ آ گئی تھی، غیر منتشر جنگ ہو گئی تھی، اچانک صورتحال تبدیل ہو گئی تھی، تو شہداء پورے میدان بدر میں، میدان احد میں میتیں بکھری ہوئی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ میتوں کو اکٹھا کر رہے تھے۔ جب حضرت حنظلہ کی میت پر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا آپ ٹھہر جاؤ۔ سارے صحابہ ٹھہر گئے، حضور مسکرائے بھی۔ سارے صحابہ نے پوچھا اس غمی کے وقت میں مسکراہٹ کی کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی؟ کہ اللہ کے نبی کیا بات؟ فرمایا معلوم کرو کیا وجہ ہے، چونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس لیے ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ۔ وہ صحابی جن کو فرشتوں نے کیا دیا ہے؟ پتہ کروایا جی ان کی تو آج ہی شادی ہوئی تھی، یہ ناپاکی کی حالت میں تھے، جیسے ہی احد کے صدمے کا سنا تو اس بے تابی سے تلوار لے کر میدان کی طرف بھاگے کہ غسل بھی ذہن میں نہیں رہا، اور اسی میں جا کے شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تبھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو کون غسل دے رہا ہے؟ فرشتے غسل۔ اب دیکھو باپ کیا ہے، بیٹا کیا ہے، باپ کیا ہے، بیٹا کیا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اس اللہ ہی کو پتہ ہے۔ میں اس واقعہ سے بہت سبق لیتا ہوں، کبھی بھی کسی شخص کو، کسی عالم کو، کسی اللہ کے ولی کو اولاد کی نااہلی کا تانا نہ دو۔ یہ اللہ کا، یہ بھائی کس کا معاملہ ہے؟ اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم پتہ نہیں ہم کیا ہیں، ہمارے بچے پتہ نہیں کیا نکلنے ہیں، ہمارے بچے پتہ نہیں کیا ہے، یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ کون مومن بنے گا، کون نیک بنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرعون کے پالے ہوئے کو موسیٰ بنا سکتے ہیں، اور نوح کے پالے ہوئے کو اللہ تعالیٰ بدترین کافر بنا سکتے ہیں۔ پوری قوم کافر ہے، ان میں سے اصحاب کہف کو اللہ پاکیزہ ترین انسان بنا سکتے ہیں، اور ابو جہل جو ہے وہ کمینہ اور بدبخت رہا، اس کے بیٹے اکرمہ بن سکتے ہیں،
اور ادھر سے ابو لہب بھی بدترین کافر ہے، لیکن آخر میں جا کے اس کے بیٹے کیا ہو گئے؟ عقبہ بن ابی معیط بدترین کافر ہے، اس کے بیٹے آگے جا کے بھائی کیا بن گئے؟ صحابی بن گئے۔ اس کی دسیوں مثالیں۔ بہرحال اب ذرا الفاظ دیکھیے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد جو ہے وہ مسجد بنائی جو نقصان کے لیے ہے، وہ کفراً اور کفر کے لیے ہے، وہ تفریقاً بین المؤمنین اور ایمان والوں کے لیے تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ اس سے پتہ چلا، دیکھو بھائیو میری بات سنو، جمعے میں بھی میں جمعے کے بعد آیا، کچھ نوجوان میرے پاس آگے، وہ ذرا مرزا بدبخت جیلمی سے کافی متاثر تھے، تو میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے کہا جناب ہر وہ دعوت جو اسلام کے نام پر اٹھے اور وہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرے، وہ دعوت نہیں ہے، وہ دعوت نہیں ہے۔ بھائی سنو میری بات، اس زمانے میں حق کی آواز کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، آیا اس سے مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو رہا ہے یا تفریق پیدا ہو رہی؟ جو پہلے ہم سے امت گزر گئی ہے، آیا ان پر بد اعتمادی بڑھ رہی ہے یا اعتماد بڑھ رہا؟ اپنے بڑوں کو چھوٹے گالیاں دے رہے ہیں یا ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یا ان کے لیے کیا؟ جس تحریک کے نتیجے میں بعد والے اپنے بڑوں کے لیے، صحابہ اکرام تک کے لیے، سب کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں، مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو رہا ہے، ہر طرح کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، لوگوں کے دل قریب آ رہے ہیں، انتشار نہیں پیدا ہو رہا، وہ دعوت حق ہے۔ وہ دعوت کیا ہے؟ جو مسلمانوں میں تفریق پیدا کر دے۔ کس میں؟ مسلمانوں میں تفریق پیدا کر دے، مسلمانوں میں جھگڑا پیدا کر دے، لڑائی جھگڑے لے آئے، وہ کوئی انقلاب اور کوئی دعوت نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے مسجد بنائی کس کے لیے؟ تفریقا بین المؤمنین، ایمان والوں میں تفرقہ کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ، اور انہوں نے مورچہ بنایا ان لوگوں کے لیے حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور وَلَا يَحْلِفُنَّ، آپ کے سامنے بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، ان اردنا الا الحسنى، ہمارا اس مسجد کی تعمیر سے نیکی کے علاوہ کوئی ارادہ۔ جب صحابہ اکرام نے پوچھا نا وہ مسجد نبوی رہی ہے، چونکہ آج کل آبادیاں ہیں نا، اس زمانے میں تو سامنے نظر آتی تھی، اور مسجد نبوی رہی ہے، وہ مسجد قباء رہی ہے، پھر یہاں درمیان میں کیوں بنا رہے ہو؟ تو ایک ایک من کی قسمیں کھاتے کہ ہم نے تو یہ کمزور لوگوں کے لیے بنائی۔ یہ قرآن کہہ رہا قسمیں کھاتے ہیں، واللہ یشہد، ان کے مقابلے میں اللہ بھی گواہی دے رہے ہیں، انہم لا، پکے جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، نبی جی آپ ان کی مسجد میں نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ نے ان کی مسجد میں قدم بھی نہیں رکھنا، آپ نے ان کی مسجد میں قدم بھی نہیں رکھنا۔ اور حضور علیہ السلام نے اس مسجد کو اسی وقت بھائی کیا کروا دیا؟ منہدم کروا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سکھائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔